بونی پارکر اور کلائٹ بیرو کی کہانی ایک سچی داستان ہے جو محبت، جرم اور المیہ سے بھری ہوئی ہے۔ یہ 1930 کی دہائی میں امریکہ میں شروع ہوئی، جب وہاں بے روزگاری اور غربت عام تھی اور لوگ مشکل حالات میں زندگی گزار رہے تھے۔ ایسے میں بونی اور کلائٹ کی جرائم کی وجہ سے کچھ لوگ انہیں ہیرو سمجھنے لگے، جبکہ قانون کے لیے وہ خطرناک مجرم تھے۔ یہ کہانی 1930 میں ڈلاس اور ٹیکساس میں اس وقت شروع ہوئی جب بونی پارکر اور کلائٹ بیرو پہلی بار ملے۔ بونی اس وقت 19 سال کی تھی اور اس کا پہلا شوہر جیل میں تھا۔ وہ ایک ذہین اور خواب دیکھنے والی لڑکی تھی جو شاعر بننا چاہتی تھی، لیکن غربت اور حالات نے اس کے خوابوں کو چکنا چور کر دیا تھا۔ دوسری طرف کلائٹ بیرو کا تعلق ایک غریب خاندان سے تھا۔ اس نے کم عمری میں ہی جرم کی دنیا میں قدم رکھ دیا تھا۔ کلائٹ کے پاس اس وقت تک ایک لمبا مجرمانہ ریکارڈ تھا، جس میں چھوٹی موٹی چوریوں سے لے کے اسلحہ ڈکیتی تک کے جرائم شامل تھے۔ بونی اور کلائٹ کے درمیان محبت جلد ہی پروان چڑھنے لگی اور وہ ایک دوسرے کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار تھے، لیکن ان کی محبت کا یہ سفر قانون کے خلاف جنگ میں بدل گیا۔ بونی کی ملاقات کے کچھ ہی مہینوں بعد کلائٹ کو گاڑی چوری کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا اور اسے ہوسٹن کاؤنٹی کے ایسٹم جیل فارم بھیج دیا گیا۔ وہاں جیل میں کلائٹ کو ایک قیدی کی طرف سے مسلسل ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑا۔ اس ظالم نے کلائٹ کے دل میں انتقام کی آگ کو بھڑکا دیا اور اس نے بالآخر اس قیدی کو قتل کر دیا۔ یہ اس کی پہلی قتل کی واردات تھی جس نے اس کے دل کو اور زیادہ سخت کر دیا۔ 1932 میں کلائٹ کو پے رول پر رہا کر دیا گیا اور وہ فوراً بونی کے پاس لوٹا۔ اس نے اپنے مجرمانہ ارادوں کو اور مضبوطی دی۔ اس کے لیے اس نے اپنے مجرم ساتھیوں کو اکٹھا کیا اور اپنا ایک گروپ بنایا جس کا نام اس نے بیرو کنگ رکھا۔ بونی بھی اس مضبوط مجرمانہ ارادوں میں اس کے ساتھ تھی اور وہ کلائٹ کے ساتھ مل کر ہر خطرے کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھی۔ بیرو کنگ نے 1932 سے 34 تک ایک طوفان برپا کیا۔ انہوں نے بینک، دکانوں اور پیٹرول پمپس کو لوٹا۔ ان کے نشانے میں ایسی جگہیں آتی جہاں سیکیورٹی کم اور پیسے زیادہ۔ کلائٹ کا مقصد صرف پیسے یا دولت حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ وہ اس نظام کو بھی تباہ کرنا چاہتا تھا جس نے اسے ایک مجرم بنایا۔ بونی اور کلائٹ کی جرم کی خبریں سوشل میڈیا پر عام ہونے لگی۔ لوگوں نے انہیں ایک بیرو کے طور پر جاننا سٹارٹ کر دیا اور ان کی بہادری کے قصے ہر طرف عام ہونے لگے۔ بونی کی شاعری اور تصویرات اخبارات میں شائع ہوئیں، جس سے ان کی رومانی اور بے باغی شخصیت کو مقبول بنا دیا۔ لیکن ان کی بڑھتی ہوئی شہرت نے قانون کو ان کے پیچھے لگا دیا۔ لوزانیا اور ٹیکساس کے آفیسرز نے مل کر ان کا پیچھا شروع کیا اور ان کو پکڑنا اپنا ایک عزم بنا لیا۔ آخرکار 23 مئی 1934 کو لوزانیا اور ٹیکساس کے 6 آفیسرز نے مل کر گھات لگا کر ان کو پکڑ لیا اور موقع پر ہی ان پر گولیوں کی بارش کر دی، جس کی وجہ سے کلائٹ اور بونی کی ہلاکت ہو گئی۔ ان کی موت کے بعد لوگوں کا ایک ہجوم ان کی لاشوں کو دیکھنے کے لیے اکٹھا ہوا اور ان کی گولیوں سے چھنی گاڑی آج بھی تاریخی طور پر محفوظ ہے۔